علیہ وسلم جسے نوازتے ہیں تو کیسے نوازتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کو دیکھا، اپنے چچا کو دیکھا، ادھر کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے مکھڑے کو دیکھا، کونین کے والی کے حسین چہرے کو دیکھا، اور زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ان سے بھی پیار، ان سے بھی پیار، قبیلے والوں سے بھی پیار، لیکن جو آپ عطا کرتے ہیں وہ نہ باپ عطا کر سکتا ہے، نہ چچا عطا کر سکتا ہے، نہ قبیلے والے عطا کر سکتے ہیں۔ مجھے ان کی غلامی پیاری ہے، میں ان کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، ان کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں ہے میرے بیٹے، تو رہائی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے، تو غلام بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو اس غلامی کا پتہ نہیں، یہ غلامی کیسی ہے، اس غلامی میں کتنا مزہ ہے، اس غلامی میں کتنا سکون ہے، اس غلامی میں جو وجدانی کیفیات ملتی ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید بن حارثہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یوں اظہار کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے زید بن حارثہ کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، اور پیار کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں آج کے بعد زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے، آج کے بعد میرا یہ بیٹا ہے۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھا تو والد بھی خوش ہو گئے۔ والد نے کہا جو آپ دیتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ بچہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو یہ غلامی دیتی ہے وہ رہائی میں نہیں مل سکتا، وہ آزادی میں نہیں مل سکتا، اور جس کو حضور سے پیار ہو جائے، جو حضور کی غلامی میں آ جائے، وہ اس غلامی پہ ناز کرتا ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اردو نہیں سمجھتے تو یہ سمجھ لیں کہ گھول گتاں میں خیش قبیلہ ایک سونے تنڈڑے نہ تھوں، رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے سکو بابل ویر تے ماں تھوں، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک واری جے آنکھیں ہاں توں، یار فریدا میں دور نہیں وسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تھوں۔ ہار تھیماں تینڈے گل دوے ماہی نم اصلوں دور نہ تھیواں، ہار تھیواں تینڈے گل دوے ماہی نم اصلوں دور نہ تھیواں، یا تینڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدماں ہیٹھ مدھیواں، عجز نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار سدیواں، یار فریدا مکھ تے دل بردا نم ویکھ ویکھ کے جیواں، یار فریدا مکھ تے دل بردا نم ویکھ ویکھ کے جیواں۔ جو ان کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے، اپنی ماں سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے۔ یہ واقعات محبت اس عمر میں آپ بچوں کو بتائیں گے۔ جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس کے بعد 20 ایسے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بعد آپ کے گوش گزار کریں گے، اور میں چاہوں گا، اور یہ آج کی اس بزم میں میں گارنٹی دیتا ہوں، جن کے بچے یا جن کی بیٹیاں باغی ہو چکی ہیں، اگر آپ ان 20 پوائنٹس پر عمل کر لیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اور اس میں چند اسپریچول اوراد بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایئر وائی کی ریکارڈنگ کی پہلی نشست ختم ہوئی، اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ کی دوسری نشست ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا۔
محترم احبہ، ہم نے کافی تفصیل سے چائلڈ سائیکالوجی، بچوں کی نفسیات کے مطابق کلام، اسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، آپ سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، تو سمجھ لیں اب آپ کا بچہ رفتہ رفتہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ لیکن ہمیں یاد آتی ہے جب 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اب اس کی تربیت کریں، اب کسی نے تعویذ کر دیے ہیں یا جادو کر دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہماری عدم توجہ کی وجہ سے ہے۔ محترم احبہ، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والد کا تعلق بچے سے فقط یوں ہوتا ہے، اگر ابتدائی عمر میں ٹائم نہیں دیا تو بچے کا والد سے جتنا تعلق ہے وہ فقط اتنا ہی ہے۔ بچے کو لفٹ چاہیے تو والد صاحب سے کہے گا ڈراپ می آف سم وے، آئی نیڈ اے لفٹ، مجھے وہاں جانا ہے۔ اب بچے کو والد کی ضرورت ہے گاڑی کی وجہ سے، اب والد صاحب ڈراپ کرتے ہیں، یہی بچے کا والد سے تعلق ہے۔ بچے کو 10 یوروز چاہیے، وہ والد صاحب سے کہے گا مجھے 10 یوروز دے دیں، 20 یوروز دے دیں، مجھے ضرورت ہے۔ بچے کو والد کی فقط اسی چیز کے لیے ضرورت ہوگی جس میں اس کا لالچ ہوگا، اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ اپنے اسی والد اور اسی والدہ کو گھر میں یوں ٹریٹ کرے گا جیسے گھر میں کوئی فرنیچر پڑا ہوا ہے یا گھر میں کوئی دیوار ہے، کیونکہ وہ تعلق قائم نہیں ہوا۔ جب ابتدائی عمر میں تعلق قائم نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ دیکھیں گے جو ہی اس بچے کو کام ملے گا، جو ہی وہ بچہ کاروبار شروع کرے گا، تو اب وہ آپ کو پیسے مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اب اس کی اپنی گاڑی ہے، رفتہ رفتہ وہ تعلق بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس بچے کا آپ کی جانب کوئی احتیاج ہی نہیں ہے۔ تو محترم احبہ، یہ 10 سال کی عمر تک یہ انتہائی نازک عمر ہے، اور اس عمر میں ہم نے اپنے بچوں کی مکمل تربیت کرنی ہے کہ جب آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو آپ کے بچے سے ضرور یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اسکول میں بچے دوست اس کے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جن کا بچہ اسکول میں یہ کہے گا کہ میرے والد عاشق رسول ہیں؟ خود سے سوال کریں، آپ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جب وہ اسکول میں جاتے ہیں اور فرینڈز آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو بچے کہیں کہ میرے والد کو اور چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت، میرا والد عاشق رسول ہے؟ شاید ہی ہم میں سے کچھ ایسے کتنے لوگ ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بچوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنے بچوں کو دکھایا ہی نہیں۔ محترم احبہ، سب سے پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے برا بیبی سٹر گھر میں والدین کے لیے، سب سے برا بیبی سٹر ٹیلی ویژن ہے۔ یہ زہر قاتل ہے۔ جب والد کے پاس وقت نہیں ہوتا، والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا دشمن زہر قاتل اور بیبی سٹر، جس کو ہم بیبی سٹر بنا رہے تھے، وہ مربی ہے، وہی مرشد ہے، وہی پیر ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤں، اس میں میرے انگلش میں ٹی وی دکھانا ہی ہے، تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل طور پر مانیٹر کریں، کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں گے تو بچے باغی نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں۔ پوائنٹ نمبر 2، بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے میں نفاق پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، آپ بچے کو سچ کی دعوت دے رہے ہیں، سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں، سچ بولو، لیکن گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو مہمان آئے اسے کہو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہیں، بچے کے دل میں اس سے نفاق پیدا ہوگا۔ آپ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو، بچہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا کہ والد صاحب، والدہ صاحبہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور مجھے عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں، لہٰذا اس سچ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہوتا تو خود عمل کرتے۔ تو بچوں کو جھوٹ سے بچائیں۔ اکثر کہا جاتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو چور آ جائے گا، بلا آ جائے گی، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب کذب ہے، جھوٹ ہے۔ ایسا کلام ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جو ابتدائی طور پر میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات آپ کو بتائے، تو ایک وقت آئے گا آپ کے لیے فقط یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ میرے بیٹے اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے یہی کافی ہوگا، وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہی آقا جن کے معراج کے واقعات میں نے بچپن میں سنے ہیں، وہی آقا جو عرشوں کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہی آقا جن کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہ بچہ کورے کاغذ کی مانند ہے، جو تحریر آپ ابتدا میں کریں گے وہ تحریر نقش ہو جائے گی، اس بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کلام میں کوئی کذب نہ ہو، کلام میں کوئی جھوٹ نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، والدین بچوں کے سامنے آپس میں کبھی جھگڑا نہ کریں۔
یاد رکھیں آپ کا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے، بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، وہ گیمز کھیل رہا ہے، لیکن اگر ماں اور باپ کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بچے کے کان آپ کا جھگڑا سن رہے ہیں۔ آپ ہرگز نہ سوچیں کہ بچہ نہیں سن رہا، بچہ ہر بات کو زبانی یاد کر رہا ہے، وہ ان تمام باتوں کو سن رہا ہے۔ اور سب سے بڑا دشمن بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا ہے، ماں باپ کا اختلاف ہے۔ جو ہی ماں باپ کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے اور وہ آواز بلند کرتے ہیں تو محترمہ حبہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاوند اور زوجہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کچھ ان کو تعویذات کی ضرورت تھی، تو ان کا ایک بزنس تھا، کاروبار تھا، اور وہ آپس میں کافی جھگڑا کر رہے تھے۔ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تو اس وقت بھی آپس میں کافی اختلاف تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارا کاروبار ہے، باپ بھی وہی بزنس کر رہا ہے اور اس کی زوجہ، اس کی بیوی، وہ اسی کے تحت کام کر رہی۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کام پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے جھگڑے اسی طرح جاری رہتے ہیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کام پر کیا ہوتا ہے؟ کہا کام پر اگر ہم آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف کریں، تو اس سے ہمارے جو امپلائی ہیں، جو ہمارے نیچے ورکرز کام کر رہے ہیں، ان پر منفی اثر ہوگا، اور ان پر ایسا منفی اثر ہوگا کہ وہ اعتماد کھو بیٹھیں گے، ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، اور وہ ہماری قائدانہ صلاحیتیں، ہمارا روب اور وہ دبدبہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ کام میں اختلاف ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن کسی ورکر کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر ورکر کے سامنے جھگڑا کریں گے تو وہ ورکر ہم سے متنفر ہو جائے گا اور وہ ہماری بات نہیں مانے گا اور رفتہ رفتہ اعتماد کھو بیٹھے گا۔ تو میں نے کہا کام پر ایسے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، کام پر اکثر ہم ایک کمرے میں جھگڑا کر لیتے ہیں اگر اختلاف ہو، یا گھر آ کر جھگڑا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا گھر میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہا گھر میں بچے ہی ہیں، اور کون ہے؟ بچے تو اپنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ آپ کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کے ورکر آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب اس کو آپ نوٹ کر لیں اور گھر جاتے ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کا احترام کریں، تو آج کے بعد والدین بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، ماں کا کام ہے کہ بچے کے سامنے والد کا احترام پیدا کرے۔ ماں بچے کو بتائے کہ والد کا مقام کیا ہے، تنہائی میں بتائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماں اپنی برتری کا اظہار کرنے کے لیے اکثر کہہ دیتی ہے تیرا باپ ناکارہ ہے، نہ اہل ہے، نہ سمجھ ہے، گھر میں چلا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے گھر کیسے چلایا جاتا ہے، تیرے باپ کو کچھ پتہ نہیں، تیرا باپ غصہ کرتا ہے۔ اب وہ ماں سمجھتی ہے کہ میں اپنی برتری کا احساس دلا کر بچے کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں، لیکن اس ماں بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کو اللہ نے گھر کا اگر ناظم بنایا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا روب اور دبدبہ بھی رہے اور باپ کا پیار بھی بچے کے دل میں رہے۔ لیکن وہ ماں بچے کو رفتہ رفتہ باپ سے بھی دور کر دیتی ہے اور وہ بچہ پھر نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا، والد کا احترام بچے کے دل میں پیدا کرتی رہے، اور والد ماں کی خدمت کا جذبہ بیدار کرتا رہے، والد بتاتا رہے کہ ماں کی خدمت کا کیا فائدہ ہے۔ یاد رکھیں اکثر ہمارے یہاں یہ بھی کوسچنز آتے ہیں، اگر ماں اور باپ کے کلام میں اختلاف ہو، ماں کہہ رہی ہو کہ فلاں جگہ شادی کر، والد کہہ رہا ہو کہ فلاں جگہ شادی کر، تو شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اطاعت میں ترجیح والد کو ہے اور خدمت میں ترجیح والدہ کو ہے۔ یعنی اگر والد حکم دے رہا ہے کہ فلاں کام کر اور والدہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو اس میں بچہ اطاعت والد کی کرے گا۔ لیکن اگر والد بیمار ہے اور والدہ بیمار ہے اور کسی ایک کی خدمت کرنے کا موقع ہے، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا، تو اس میں ترجیح والدہ کی ہے۔ اب وہ والد کی خدمت نہیں کرے گا، والدہ کی خدمت کرے گا۔ یعنی والدہ کو خدمت میں ترجیح حاصل ہے اور والد کو اطاعت میں ترجیح حاصل ہے، یعنی والد کی اطاعت کرے گا۔ لیکن ایسا موقع آئے ہی نہ کہ ان میں اختلاف ہو، کیونکہ رفتہ رفتہ وہ بچہ دور ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 4 تھا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے بچوں کو خوش رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں۔ جنت میں ایک جگہ ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ الفرح۔ اللہ عز و جل نے اس جگہ کو فقط ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ تو بچوں کو خوش رکھنا یہ ایک دین کا کام ہے اور ایک مستحب عمل ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی بار بار حوصلہ افزائی کریں، اس سے بھی بچہ خوش ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، بچے کو کبھی بد دعا نہ دیں۔
کبھی بد دعا نہ دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے, میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتا ہے؟ دیکھیں ہم اکثر والدین کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے, تو تباہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا تو اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو بد دعا دیتا تھا؟ اس نے کہا بالکل دیتا تھا. فرمایا اب یہ کسی کا جادو نہیں ہے, یہ تیری اس بد دعا کا اثر ہے. تیرا بچہ باغی اس لیے ہوا ہے کہ بچپن میں بات بات پر تو اسے بد دعا دیتا تھا. یہ بد دعا کا اثر ہے محترم احبہ, کہ بد دعا سے بچہ باغی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں, لہٰذا بچے کو ہرگز بد دعا نہ دی جائے. پوائنٹ نمبر 7, والدین بچوں کے لیے دعا کریں. اب خود سے سوال کریں. اکثر لوگ جاتے ہیں بھائی استخارات کے لیے, اولیاء کے پاس, مشائخ کے پاس دعا کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی میں کتنی مرتبہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے. والدہ اور والد مصلی پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, دستے دعا بلند کر کے. کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی؟ آپ خود سے سوال کریں کہ ہے اللہ میرے بیٹے کو صراط مستقیم دے, ہے اللہ میرے بیٹے کو معاشرے کی برائیوں سے بچا لے, میری بیٹی کو معاشرے کی برائیوں سے بچا لے. کتنی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں. محترم احبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ وہ والدین کی دعا دل کی اتھا گرہیوں سے نکلے. اب دل کے اعماق سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی عادت بنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کی وفادار رہے گی. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 8, بچوں کو کھیلنے کا موقع ضرور دیا جائے اور والد بچے کے ساتھ خود کھیلے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں والد اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ, یعنی والد ہونے کا روب. ابھی ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب کے دوست بن جائیں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ دوست بن جائیں. میرا نظریہ یہ ہے دوستانہ رویہ ضرور رکھیں لیکن والد کا دبدبہ قائم رہے. والد بچے کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرا والد اپنے مقام سے نیچے اتر کر میرے مقام پر آیا ہے. یعنی دوست نہ بنے لیکن دوستانہ رویہ ضرور رکھیں. اور والدین بچے کے ساتھ, والد بچے کے ساتھ ضرور کھیلے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بچہ بچپن میں کھیلتا ہے, بچے کا بچپن میں کھیلنا بڑا ہو کر اس کے عقل مند ہونے کی علامت بن جاتا ہے. یعنی اگر بچہ بچپن میں کھیلتا رہے, کھیل کا وقت دے, مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر عقل مند ہوگا. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے, کوالٹی ٹائم دینا ہوگا بچے کو. کیا آپ اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دیتے ہیں؟ یہ ہم نے خود سے سوال کرنا ہے. اور اس کا وقت کیا ہے؟ 10 سال سے پہلے, کیونکہ 10 سال کی عمر تک ماہرین نفسیات کہتے ہیں بچہ اپنے والد کی طرح بننا چاہتا ہے, اس کے بعد نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد وہ اپنے والد کی طرح بننے میں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری اہانت ہے, میری توہین ہے. لیکن جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس وقت ہمیں یاد آتی ہے. پوائنٹ نمبر 9, بچے کی خطا کو دیکھ کر فوراً کبھی نہ ڈانٹیں, وقت دیں بچے کو. اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے ہرگز فوراً نہ ڈانٹیں. بچے کو کچھ وقت دیں اور اس وقت کے بعد ڈانٹیں. اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہو, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ بچے کو غصے میں آ کر کبھی نہ ڈانٹیں. اگر آپ کو غصہ ہے, آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, بچے نے کوئی شرارت کی, آپ آپے سے باہر ہو گئے, اس قدر غصہ آ گیا کہ اب آپ غصے کا اظہار کرنے ہی والے تھے, آپ فوراً کنٹرول کر لیں, آپ وضو کریں, آپ لیٹ جائیں. بچے کو بھی ٹائم دیں, خود کو بھی ٹائم دیں, کیونکہ غصے کی حالت میں جب آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو آپ کی آواز بلند ہوگی. جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو اس کا منفی اثر بچے کی نفسیات پر ایسا پڑتا ہے کہ یہ جو بچے شور مچاتے ہیں یہ اس لیے مچاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین آواز بلند کر کے ان کو ڈانٹتے ہیں. دیکھیں ڈانٹنا پست آواز میں بھی ممکن ہے, اور اگر پست آواز میں آپ ڈانٹیں گے اور بچے کو سمجھائیں گے تو اس کا روب اور دبدبا بلند آواز سے بہت زیادہ ہوگا. بچہ دیکھے گا کہ والد صاحب سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ مجھے ڈانٹ رہے ہیں. نکالیں, کچھ وقت دیں اپنے آپ کو, زوجہ سے بھی بات کریں کہ اس کو سمجھانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, وگرنہ بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا, بچے میں غصہ پیدا ہوگا, اور یہی بچہ یہ سمجھے گا کہ آواز بلند کرنے سے دوسروں کی آواز پست ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا.
جب وہی بچہ بڑا ہوگا تو وہ پھر دوسروں کے سامنے آواز بلند کرے گا، اور جب معاشرے کی آواز اس کی بلند آواز کی وجہ سے پست نہیں ہوگی تو اس وقت اسے یاد آئے گا کہ میرا والد میرے سامنے آواز بلند کرتا تھا اور میری پست ہو جاتی تھی، اس کی وجہ سے بچہ اپنے والد سے متنفر ہو جائے گا۔ لہٰذا بچے کو اگر غصے کا اظہار بھی کریں تو محترم احبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت نکال کر، کچھ وقت دے کر، کچھ وقت کے بعد بچے کو سمجھائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 10، بچے نے اگر ایک غلطی کی تو اکثر کیا ہوتا ہے 10 القاب دے دیے جاتے ہیں۔ بچے نے جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہیں تو ہے ہی جھوٹا، تو ہے ہی اوباش، تو ہے ہی بدمعاش، تو ہے ہی عیار، تو ہے ہی مکار، تو ہے ہی فریبی، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، مائیں اکثر کہتی ہیں، والدین کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں والد کا اتنا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہچکچاہٹ محسوس کرے، بچے کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میرے والد نے یہ بات سمجھ لی، والد کو کسی نے اطلاع دے دی کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے تو میرا والد میرے متعلق کیا سوچے گا۔ اگر والدہ کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ میرا بیٹا چور ہے تو میری والدہ میرے متعلق کیا سوچے گی۔ اس کے دل میں ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ لیکن محترم احبہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے نے ایک غلطی کی، اس نے جھوٹ بولا، اب اس کو چور بھی کہہ رہے ہیں، فریبی بھی کہہ رہے ہیں، مکار بھی کہہ رہے ہیں، بدمعاش بھی کہہ رہے ہیں، اوباش بھی کہہ رہے ہیں، آوارہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بچہ کہتا ہے اب ٹائٹل تو مل گیا، اب لقب تو مل گیا، اب نام تو مل گیا، اب والد مجھے پہلے سے ہی بدمعاش سمجھتا ہے، اوباش سمجھتا ہے، جھوٹا سمجھتا ہے، چور سمجھتا ہے، تو اب چوری کرنے میں کیا فرق ہے؟ ٹائٹل تو پہلے ہی مل گیا، لقب تو پہلے ہی مل گیا۔ لہٰذا اگر بچے سے خطا ہو تو خطا کی وجہ سے جو خطا ہے اسی پر گرفت کریں، اس کی وجہ سے برے برے القاب بچے کو ہرگز نہ دیں۔ پوائنٹ نمبر 11، بچے کو بار بار بتاتے رہیں کہ جب بھی زندگی میں تجھے میری ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر اوپنلی بات کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں محترم احبہ، یہ تعلق اور یہ دوستانہ رویہ بچے سے کے ساتھ قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ بچے کو بار بار بتائیں زندگی میں جب بھی تجھے میری ضرورت ہو تو اوپنلی آ کر، والدہ بھی کہے، والد بھی کہے، تو مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر بچے کو بری صحبت ملے گی، اگر بچہ 10 سال کی عمر سے پہلے آپ سے دور رہا اور اس کا دل آپ سے بات کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ سے کبھی مشورہ نہیں کرے گا۔ اس کے مشیر اس کے دوست ہوں گے، پھر وہ ڈرگ ڈیلرز ہوں گے، پھر وہ ڈرنکرز ہوں گے، شرابی ہوں گے، ایڈکٹس ہوں گے، کرمنلز ہوں گے، پھر وہ اس کو مشورہ دیں گے۔ جب وہ مشیر بن جائیں گے تو آپ کا بچہ تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا 10 سال کی عمر سے پہلے بچے کو یقین ہو کہ زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تو میں اپنے باپ سے بات کروں گا، اپنی والدہ سے بات کروں گا۔ لیکن اگین اس کے لیے وہ ابتدائی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ 12واں پوائنٹ، کبھی یک طرفہ بات سن کر کوئی حکم نہ لگائیں۔ آپ کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے مارا، ایک بیٹا آپ سے کہتا ہے میرے بھائی نے مجھے مارا، اب والد صاحب فوراً دوسرے بیٹے کو مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ بغیر تحقیق کیے یک طرفہ بات سن کر اگر فوراً دوسرے بیٹے کو سزا دی تو اس کی وجہ سے بچے میں حسد، بغض، کینہ اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ سنائیں، وقت دیں اور تحقیق کریں، وقت نکالیں، وقت نکال کر آپ دوسرے بچے سے پوچھیں اور گھر میں گواہ تلاش کریں، اور اس بچے کو عادت بن جائے، شروع سے اس کو اس بات کی عادت ہو جائے کہ میں نے اگر والد صاحب کی عدالت میں اپنا کیس اور مقدمہ درج کرنا ہے تو والد صاحب گواہ طلب کریں گے اور تحقیق بھی کریں گے۔ اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو محترمہ حبہ بچے کو جھوٹ کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ ایک بچے کے متعلق اس نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے مارا، والد صاحب نے تحقیق نہیں کی، اب وہ دوسرا بچہ وہ بھی جھوٹ کہہ کر والد صاحب کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ والد صاحب تحقیق نہیں کرتے، لہٰذا وہ بچہ بار بار اپنے دوسرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے یا بہن سے بدلہ لینے کے لیے وہ جھوٹی باتیں کہے گا۔ جن عدالتوں کے ججز کرپٹ ہوں تو وکلاء بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ہے نا، عدلیہ کی کرپشن پر کتنی بات کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں گھر کی عدلیہ کو اگر آپ سنبھال لیں، خدا کی قسم سارا معاشرہ سنبھل جائے گا۔ اگر بچے کو پتہ ہے کہ میرے جج ہی کرپٹ ہیں، میرے والد صاحب تحقیق ہی نہیں کریں گے، تو وہ جھوٹے گواہ تلاش کر لے گا، اور جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر اس میں جھوٹ کی عادت پیدا ہو جائے گی، حسد کی عادت پیدا ہو جائے گی، تکبر پیدا ہو جائے گا، نخوت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا جب بھی محترمہ حبہ آپ کا بچہ کہے کہ میرے فلاں بھائی نے یہ کیا، فلاں بہن نے یہ کیا، تو لازمی طور پر آپ تحقیق کریں،
اس تحقیق کے بہت فوائد ہیں. میں نے بہت زیادہ فوائد یہاں پر جمع کر کے اس پر انگلش میں میرے تفصیلی لیکچرز ہیں اور یہ میں نے جمع کیے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پر اور ARY QTV پر ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. آج کی اس محفل میں فقط یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا. پوائنٹ نمبر یہ 12 تھا، 12واں پوائنٹ تھا. 13واں پوائنٹ، بچے کو بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوم ورک کے لیے جا رہا ہوں، فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں، میں نے ہوم ورک کرنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، اس لیے فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں. اب والد سمجھتا ہے کہ نہیں، اچھے کام کے لیے جا رہا ہے. چونکہ ہم نے اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دینا سیکھا ہی نہیں ہے. ہمارا ذہن ہی ایسے نہیں بنا ہے کہ بچے کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات کی ہے، ہم ماں سے کہہ دیتے ہیں ارے تو دیکھ لینا کیا واقعی اس دوست کے پاس جا رہا ہے. لیکن محترمہ حبہ، یہ جو 14 سال کی عمر کے بعد سختی کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اکثر 13-14 سال کا بچہ، اس کا قد اپنے والد کے قد سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. پھر اس عمر میں وہ جم وغیرہ میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے. والد سے جسمانی اعتبار سے بھی کبھی کبھی وہ مزید قوی ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے والد اسے مارتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چونکہ خون گرم ہوتا ہے، وہ مار کھا کے تھوڑی دیر کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے 1 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ مارا، کتنی مرتبہ ماریں گے؟ رفتہ رفتہ وہ ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ماریں گے اور کیا کریں گے. لہٰذا جب وہ مار کے لیے تیار ہے اس وقت ماریں گے تو وہ مار نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں محترمہ حبہ، یہ سختی کی عمر نہیں ہے. اور اسپیشلی اس معاشرے میں، یورپین کنٹریز میں ہرگز اس عمر میں سختی نہ کریں، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، ماں والد کا احترام سکھاتی رہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ کا احترام سکھائے، جس طرح آپ کو ابتدا میں بتایا، نکات میں بتایا. احترام سکھاتے ہوئے ایک ادب سکھائے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے. ماں کا کام ہے کہ بچے کو بتائے کہ جب بھی والد کمرے میں آئیں تو ادب سے کھڑا ہو جا اور والد کا ہاتھ چوم، اور جس نشست پر تو بیٹھا تھا وہ نشست والد کے سامنے رکھ دے. یہ انتہائی ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، ادب میں کھڑی ہو جاتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی. یہ وہ روایات ہیں، یہ ابتدائی عمر میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں، بالکل ختم ہو گئی ہیں. آپ میں سے کتنے والدین یہاں پر بیٹھے، آپ بتائیں کیا آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومتے ہیں ادب میں؟ نہیں چومتے، بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. بہت کم لوگ ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن یہ ادب اولاد کو سکھائیں، اس سے ایک قلبی میلان بھی پیدا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 19، والدین کبھی بچے کو، مثال کے طور پر ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں بچوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن والدین ضد کرتے ہیں تجھے نہیں پتا، مینوں زیادہ پتا ہے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے میں آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے. موبائل فونز کے حوالے سے آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے. ٹیکنالوجی بچہ ان معاشروں میں اکثر والدین سے زیادہ سمجھتا ہے. لیکن والدین اپنا روب اور دبدبہ بچے پر ڈالنے کے لیے اکثر کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. جن چیزوں میں بچے کو زیادہ علم ہے والدین تسلیم کر لیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں برطانیہ میں بھی، ہمارے علماء میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمارے علماء پاکستان سے برطانیہ آتے ہیں تو میں اکثر علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں، انہیں انگلش نہیں آتی اور انگلش میں خطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اردو کی وجہ سے ان کے مخاطبین میں ان کا ایک روب اور ایک ادب اور ایک دبدبہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ان بچوں کی طرح نہیں ہوتا. تو بچے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کی انگلش میں ناپختگی ہے اسی طرح ان کے علم میں بھی ناپختگی ہوگی. یہی فرینچ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، فرانس میں بھی یہی رویہ والدین کا بھی ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں سے فرینچ میں بات کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو بچے کو بتا دیں دیکھ میرا معاشرہ مختلف ہے، میری سیولائزیشن مختلف ہے. جس معاشرے میں میں پروان چڑھا ہوں میری فرسٹ لینگویج پنجابی ہے یا اردو ہے، یقیناً میں تجھ سے اچھی فرینچ نہیں بول سکتا، یقیناً اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے. لیکن ایک بات تجھے بتا دوں، سچی بات بچے کو بتائیں، کیونکہ بچے کے دل میں کبھی والد کے قول اور فعل میں تضاد محسوس نہ ہو. وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا والد جھوٹ بول رہا ہے. جو ہی اس نے دیکھا کہ جو اس کا رول ماڈل ہے، جو اس کا منتہا نظر ہے، جس کی طرح وہ بننا چاہتا ہے، جب اس میں جھوٹ دیکھے گا تو کل والد اگر اچھا مشورہ بھی دے گا تو وہ اس میں بھی شک کرے گا. والد بتا دے کہ ان معاملات میں تیرا علم مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے وہ تو نے نہیں دیکھی. جتنا دنیا کا مجھے تجربہ ہے اتنا تجھے تجربہ نہیں.
لوگوں میں معاملات کا تجربہ جتنا مجھے ہے اتنا تجھے نہیں ہے، صراحتاً بتا دیں۔ اور جس چیز میں بچہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنا رعب دبدبا دکھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 20 آخری پوائنٹ 20th پوائنٹ یہ ہے، اور یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ آپ خود سے سوال کریں، یہ سب ہم سب اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں، ایک لیسن حاصل کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو اپنے سارے بچوں کو گھر میں ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے ہیں؟ خود سے سوال کریں، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر وقت مقرر کر کے، جس میں ماں بھی بیٹھی ہو، باپ بھی بیٹھا ہو، بھائی بھی بیٹھے ہوں، سب مل کر کھانا کھائیں، اور کوشش کریں کہ ایک پلیٹ میں والد بھی کھا رہا ہو اور بچہ بھی کھا رہا ہو، بیٹا بھی کھا رہا ہو اور بیٹی بھی کھا رہی ہے۔ یہ وہ پیار ہے، محبت ہے جو اس وقت ایک ہی پلیٹ میں کھانے میں، اگر ایک پلیٹ میں نہیں بھی کھا سکتے، کم از کم ایک دسترخوان بچھا کر سب اکٹھے کھانا کھائیں۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ جو اس پر عمل کر لے گا اس کے ثمرات وہ خود بخود دیکھے گا۔ محترم احبہ، یہ وہ بنیادی 20 پوائنٹس تھے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو گارنٹی جب باغی ہو جائے اس پر بھی کافی تفصیل سے کلام کرنا تھا، لیکن چونکہ 11:30 بجے میں نے ختم کرنا ہے اور آخر میں ایک میسج دینا ہے، لہٰذا وہ کلام آئندہ نشست میں، یہ ہماری محبت والدین کانفرنس انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ جاری رہے گی، یہ ہر سال یہ کانفرنس جاری رہے گی انشاءاللہ، اور اس میں ہمارا آپ سے مکالمہ بھی ہوگا، آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہر بچے کی فکر مختلف ہوتی ہے، اگر آپ کی اولاد آپ سے باغی ہو گئی ہے تو ان کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈز ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آج فقط 10 سال کی عمر تک کے بچے کی نفسیات کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ یاد رکھیں محترم احبہ، اگر آپ نے اپنے بچے کے پہلے 10 سال کی تربیت یوں کی اور پھر بھی ہم گارنٹی ابھی نہیں دیتے، 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ پھر بھی فرما بردار ہوگا، عین ممکن ہے کہ وہ پھر بھی نافرمان ہو، لیکن ایک بات کی گارنٹی ضرور ہے، اگر وہ بچہ پھر بھی باغی ہو گیا، زندگی میں ایک وقت آئے گا، یاد آئیں گے، 30 سال کا ہو جائے، 35 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، ہم نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کے والدین نے ابتدائی عمر میں ان کی بہترین تربیت کی، لیکن پھر بھی وہ باغی ہو گئے، لیکن 30-40 سال کی عمر میں وہ پھر اپنے والدین کی دستبوسی کے لیے واپس گھر میں آ گئے۔ اگر آپ ایسی تربیت کریں گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے واپس آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ہماری بہنیں یہ نہ سمجھے کہ بہنوں کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا، یہ تربیت بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو بھی بار بار بتاتے رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے نہیں کر رہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کہا میں نے اپنی بچی سے کہا میں نہیں تھکا، بچی نے کہا نہیں آپ تھک گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی، انگلی پکڑ کر اس بیٹی کو وہ والد اپنے ساتھ پسینہ نکل رہا ہے تو وہ بچی خود اپنے کپڑوں سے والد صاحب کا پسینہ پہنچ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو۔ جب والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑھا کھودنے میں مدد کر رہی ہے۔ کہا لیکن میرا دل پتھرا چکا تھا، میں پتھر دل ہو چکا تھا، اور زمانے کا، معاشرے کا روب اور دبدبا اور فکر اس قدر لاحق تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ جب بچی کو گڑھے میں پھینکا تو ریت میں نے بچی پر ڈالنا شروع کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے والد کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ہے میرے والد کیا آج تو مجھ پر وہی ظلم کرے گا جو عرب لوگ اپنی بچیوں پر کرتے ہیں؟ کیا آج وہی ظلم کرے گا؟ میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے میرے والد صاحب، ایک آرزو ہے، آج تو مجھے مار رہا ہے لیکن میری ایک خواہش ہے، میری والدہ کو نہ بتانا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا، کہنا کہ اسی قبیلے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری داڑھی پر اس ریت کا غبار میری داڑھی پر تھا، بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑھی بھی صاف کر رہی تھی، اس کو اپنے والد کی داڑھی پر جو غبار تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہا لیکن میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی ننھی آواز ختم ہوتی چلی گئی اور آخری جملہ اس بچی نے کہا ہے میرے والد آپ کو یاد ہے جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو ماں نے کیا کہا تھا؟ یا رجل لا تضیع الامانہ، ہے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا۔ کہا اس نے چیخ ماری اور وہ بچی وہیں مر گئی، میں نے بچی کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب میں وہ جہالت کے زمانے کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ میرے آقا نے فوراً فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا لیا،
सीने से लगा लिया, मेरे आका की आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी। हम तो अपनी बेटियों से प्यार किया करते हैं। मेरे आका ने फरमाया, है जालिम इंसान, अगर ज़माने जाहिलियत के गुनाहों की वजह से और जुल्म की वजह से अल्लाह मुझे आज किसी से बदला लेने की इजाज़त देता तो सबसे पहले तुझ जालिम से बदला लेता। मोहतरमा हिब्बा, अपनी बेटियों को बताएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों को जीने का हक दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों को वो मकाम दिया है। क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसके घर फरिश्तों को भेजता है। आज आप देखें, आपके घर बेटी पैदा हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेटों पर हम फख्र करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी को बेटी अता करता है, लड़की अता करता है, तो उसके घर फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आकर कहते हैं, है घर वालों, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं,